السلام علیکم دوستو پروگرام کرشی درشن ہیت تو زن خصوصی شمار ہیلو کسان آسان سو ہیت تہندس خدمت مز حاضر تہ دل سان تہد خوش آمدید کران ازکس یت پروگرامس مز تہ پتہ یہ اخ لائیو پروگرام اس ونکس براہ راست دوردرشن کیندر سری نگر کس سٹوڈیو اکہ پہ تہندس ٹی وی یس تام واتان تو یہ تہ خصوصیت کہ تھی تہ ہیکان یت پروگرامس مز شرکت کرت تو پن سوالات یا تجاویزات اس تام واتن چونکہ تھی آسو آز حیران کہ پروگرام کیاز گو لیٹ شروع تب خاص وجہ سن ازک مہمان یم زن چودھری محمد اقبال صاحب ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر بارہمولہ دہس تو یہ منتھی کہ وت تہ پتہ ٹریفک جام تہ روزان وت ٹریفک جام روزان ام کن بڑ دقت گژھان ونکس پکنس مگر اس سٹھا شکر گزار امہ دقت باوجود اون یمو تشریف سنس یت پروگرامس من سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ کہ جس نے یہ موقع دیا ورنہ جس طریقے سے میں جامع میں پھنسا تھا مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں آج پہنچ پاؤں گا. شکریہ پروالے کا کہ پروگرام تو شروع ہو گیا. پہلے ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں آپ کو جو ربی کا وافد تھا ہمارا اس میں آپ نے زرد انقلاب لایا جو سرسوں کی ہر طرف دکھ رہی تھی کہ پھول ہی پھول ہیں پیداوار بہت اچھی تھی اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک. اور آپ نے خریف کے لیے کیسا انقلاب رکھا ہے ذہن میں کیا خریف میں آپ کیا دکھانے والے ہیں؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ کہ جو مشن میں 3 سال پہلے لے کے چلا تھا کہ جو 70% ایریا ہماری ربی میں خالی رہتا تھا اس کو میں نے آئل سیڈ میں ایک مشن بورڈ میں جب لیا تو اس سال 1,40,000 ہیکٹر کا جو ایریا کور کیا اور جس کی گواہی یہاں شاید میں نہیں بلکہ پورا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا میڈیا دے رہا ہے اور یہاں کے لوگ دے رہے ہیں. جہاں تک خریف 2023 کا تعلق ہے مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس سال ہم نے جتنی بھی ہماری ربی کی کراپس تھی ان کی ہارویسٹنگ ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب کا ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اور کس کس لحاظ سے اس وقت جیسے کہ بارشیں لگی ہیں ان میں سے ڈرینیج امپروومنٹ کو کیا کرنا ہے. ایک سائڈ سے تو ہم وہ چیز جھیل رہے ہیں, دوسری سائڈ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیڈی کی کراپ جو کہ ہمارا یہاں سٹیپل فوڈ ہے جس کے لیے کہ آلریڈی میں نے مارچ کے مہینے میں ہی تمام ڈسٹرکٹوں میں سیڈ کی سٹاکنگ کمپلیٹ کر لی تھی. اور میں فخر سے بتانا چاہوں گا کہ شاید یہ ایگریکلچر کشمیر کی ہسٹری میں پہلا ٹائم ہوگا کہ جب ہم نے ٹائم سے پہلے سیڈ کی اویلیبلٹی وہی پوچھنے والے تھے وہی تاکہ ہمارے ناظرین جو یہ جان سکیں اپنے فارموں کا جو پروڈیوس 15,000 کوئنٹل سے زیادہ جو تھا وہ ہم نے 10 کے 10 ڈسکوں میں سٹاک کروایا. اور فخر کی بات یہ کہنے والی ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ہم لوگوں کو سیڈ ریپلیسمنٹ کے لحاظ سے جانا تھا ان تمام پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے چاہے کہیں سے بریڈر سیڈ لانا تھا چاہے فاؤنڈیشن سیڈ کے انتظامات کرنے تھے وہ سارے سسٹم بھی ان پلیس کیے تاکہ آنے والے سالوں میں ہمارے کسانوں کو کوئی دقت نہ ہو. کیونکہ ہالسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس میں وہ میجر ایشو تھا وہ جو سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے کہ کسانوں کو اگر ہم جو ہمارے کمپوزٹ ورائٹیز ہیں جو ہماری ہائیبرڈ ورائٹیز ہیں ان کا جو سیڈ ریپلیسمنٹ ریٹ ہے کہ 3 سال میں کس کو پورا کرنا ہے 2 سال میں کیسے پورا کرنا ہے ہائیبرڈ کو 1 سال میں کیسے پورا کرنا ہے اس میں کون سے ڈیفرنٹ جو چینلز ہیں جن کو استعمال کرنا ہے چاہے گورنمنٹ کی مشینری ہو چاہے ایف پی اوز کو اس کو بروئے کار لانا ہو چاہے سی ایس پیز کو لانا ہو پی ایس پیز کو لانا ہو چاہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ کرنا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پہ میز ہائیبرڈ کی ریکوائرمنٹ بہت ایریا پہ وہ وہی جاتی ہے وہ بھی بڑے پیمانے پہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ پورے نیو کینٹ کارنر آف دا یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر بلکہ اور میں تو کشمیر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پورے تمام کے 10 کے 10 ڈسٹرکٹوں بلکہ بلاک اور کوشش تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی سیٹ رکھ کے ڈور سٹیپ پہ جا کے بھی لوگوں کو سیڈ دستیابی کا فراہم کروا رہے ہیں. اس کے بعد ویجیٹیبل سیڈ کا ہے وہ بھی ہم دستیابی کروائی. اس کے بعد ہم سویٹ کارن جو کہ 2 سال سے 3 سال سے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے اس کی بڑے پیمانے پر ڈیمانڈ تھی اس کو انٹروڈیوس کیا. اور سب سے بڑی بات کہ 2023 کا جو سال ہے یہ انٹرنیشنل ایئر آف دا ملٹس ہے. اور جب ہم انٹرنیشنل ایئر آف دا ملٹس کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ وادی کشمیر کے اندر تو ملٹس اگانے کا کوئی رواج تھا نہیں اور اس سال ہم لوگوں نے جو 1,000 ہیکٹر ایریا جو ہدف رکھا تھا اس کے لیے جی بھی سیڈ کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ مائنر ملٹس کے بیچ میں تینوں قسم کے جو سیڈ تھے وہ سارے کے سارے سیڈ جو تھے وہ وہاں بانٹے گئے کسانوں میں. کوئی منی کٹ کے لحاظ سے سیڈ دیا گیا باقی ڈیمانسٹریشن لگ رہی ہیں. اس کے بعد اویئرنیس بھی دی جائے گی. اس کے بعد جب یہ پروگرام امپلیمنٹ ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں تو ملٹس کے لیے اس کی پروسیسنگ کے لیے کس مشینری کی ضرورت ہے اس چیز کو بھی پیمانے پر رکھا گیا. اور پھر اس کو اجاگر کرنا ہے کہ اس کی پروسیسنگ دوسری کراپ سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ پورے طریقے سے انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارا کالر ایک جڑ گیا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں پہلے.
تھوڑی سی ڈراپ ہو گئی ہے کال، چونکہ ہمارا آج نیا نمبر ہے تو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا آج کا نمبر ہے تو کرتے ہو نوٹ سون نمبر 0194 24 52 73 24 52 73 دویم چھُ 24 52 73 یہ سون نو نمبر تُہۍ ہیٚکِو یہ نمبر لٲیِتھ تہٕ پنُن سوال یُس تہِ تۄہہِ ایگریکلچرس متعلق پرژھُن آسہِ تہٕ اقبال صاحب اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں خریف کے حوالے سے. اور جہاں ہم خریف کی پریپیئرنیس کا تعلق ہے آج بھی ہمیں صبح سے جب ارلی مارننگ جو میرا اپنا شیڈول ہے اوٹ ریچ کا ہمارے کسان جو ہیں وہ لگاتار اپنی نرسری کی سوئنگ کر رہے ہیں، مکئی کی سوئنگ ہو رہی ہے، لینٹل کی سوئنگ ہو رہی ہے، ویجیٹیبل کی ٹرانسپلانٹنگ لگاتار چل رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار جو ہم سال میں 3 یا 4 بار ویجیٹیبل سیڈلنگ کسانوں میں دستیاب کرواتے تھے، اس وقت تک ہم 5 بار کسانوں میں دستیابی کروا چکے ہیں. اور کسانوں کا رجحان دیکھتے ہوئے مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہوگی کہ آنے والے نومبر سے پہلے ابھی ہم 4 بار کسانوں میں دوبارہ سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جبکہ 12 مہینے میں ہم 3 بار کرتے تھے، لیکن اس بار 8 بار سیڈلنگ دستیاب کروائیں گے. کیونکہ سر تھوڑا سا کلیئر کیجیے، یہ صرف سری نگر میں ہو رہا ہے کچن گارڈن میں یا آپ؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک ویسا ان بلڈ سسٹم کیا ہے. سری نگر لال منڈی میں تو ہمارا جو کچن گارڈننگ تھا جہاں سے ہم سیڈلنگ دستیاب کرواتے تھے وہ تو کافی سالوں سے کام کر رہا ہے. بالکل. لیکن ہم نے جو پچھلے 3 سال کے اندر جس چیز کو مستحکم کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بلکہ بلاک لیول کو بھی ہم نے کور کیا کہ وہاں سے سیڈلنگ تیار کر کے کسانوں کے بیچ میں دستیاب کروائی جائے. اور جہاں پہ ہمارا ان بلڈ پبلک سیکٹر کا نظام نہیں ہے وہاں پہ ہم نے پرائیویٹ لوگوں کو اس زمرہ کے بیچ میں لایا اور ان کی جو نرسریز تھی اس کو نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کے ساتھ ایکریڈیشن کے لیے. اس پہ بات کریں گے آگے. سر ہماری شمیمہ جی جڑ گئی ہیں کالر ایک لائن پہ، تو ان سے بات کرتے ہیں پہلے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہد چھ سڑا خیر مقدم پروگرامس مز. شکریہ. فرمائیتو کیا سوال؟ ڈائریکٹر ایگریکلچر. ہاں جی ڈائریکٹر ایگریکلچرس دِوان مبارکباد. چلیے ان کی مبارکباد آپ قبول کر لیجیے. ورنتو سوال کیا؟ شمیمہ جی گۄڈٕ کٔرۍتو ٹی وی یُک یُس یہِ آواز چھِ یہِ کٔرِو تُہۍ کم پتہٕ ؤنِو تُہۍ سوال. اہن حظ أمۍ کوٚر یہِ آیِل مسٹٲرڈ آیلُک یہِ کوٚر أمۍ تہٕ یہِ واریاہ دٔچھِنۍ کھووُر چھِ أسۍ وٕچھان یہِ تِلہٕ گۄگلُک اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ خوشی میلان. ٹھیٖک. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ واریاہ ایگرِکلچر اَسہِ تہِ حظ چھُ پانس زٔمیٖن چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ کیٚنٛہہ تہِ مگر شوق اوس اَسہِ مان أسۍ تہِ کرہاو یہِ. تُہۍ چھُو سبزی وٲر چھا سبزی بوجھتا ڈائریکٹر صاحب ونن تو سبزی میں یہ کیا کر سکتے ہیں. ایسا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں کی آئل سیڈ کے مشن کو سدھارا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ جہاں کہیں بھی اس پروگرام کے مادھیم سے میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری کسان بھائیوں کو یہ گزارش ہے کیونکہ یہ بارش کا جو موسم لگا ہوا ہے یہ جو ان ٹائملی رینز ہیں جو ڈرینیج سسٹم کوئی بھی کراپس ہو اور خاص کر جہاں مٹر کی کراپ لگی ہوئی ہے اس کے بیچ میں پانی کو سٹیگنیٹ نہ ہونے دیں. جہاں گارلک لگا ہے پانی کو سٹیگنیٹ نہ ہونے دیں. جو بھی کوئی کراپس لگی ہیں بہت اہم میسج ہے لوگوں جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو اس وقت تھوڑا سا ڈیپ کرنا ہے اور خاص کر جو اس کے آؤٹ لیٹ ہے کہ پانی کو فری موومنٹ جو ہے وہ باہر جانے دیا جائے. کیونکہ کبھی کسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ میری زمین کے اندر رہنا چاہیے لیکن اس وقت اس کے بیچ میں جو کراپس لگی ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرینیج سسٹم کو اس وقت فری موومنٹ دے دی جائے تاکہ پانی کسی جگہ اسٹیگنیٹ نہ ہو سکے. اس کے بعد جو شمیمہ جی نے کہا کہ ویجیٹیبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں اسی پروگرام کے حوالے سے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا شمیمہ جی کل میری ٹیم آپ کے وہاں گھر پہ آئے گی وہاں دیکھے گی آپ کے پاس کتنی جگہ ہے ویجیٹیبل میں کیا ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جب محکمے کے لوگ وہاں آپ کے پاس آئیں تو آپ اپنے اڑوس پڑوس کے اور بھی جو لوگ کچن گارڈننگ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہوں ان کو بھی بلائیں اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہیں کیونکہ میری انسٹرکشن تو جائیں گے تاکہ وہاں پہ جا کے اور لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ آپ کے مادھیم سے آپ ہمارے لیے ایک ریسورس پرسن کا کام کریں گی کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے مادھیم سے فائدہ ہو جائے گا. اور اس وقت ہماری چلیز کی ٹرانسپلانٹنگ چل رہی ہے برنجل کی ٹرانسپلانٹنگ چل رہی ہے دوسری ٹرانسپلانٹنگ چل رہی ہے اور آپ کی جگہ کو دیکھ کے اس کی مٹی کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی. آپ کو بتایا جائے گا اس میں کھاد کی مقدار کیا ڈالنی ہے یہ کتنی سیڈلنگ جو ہے وہ کس ڈیپتھ پہ لگانی ہے کتنے ڈسٹینس پہ لگانی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میری ٹیم سر اس وقت جو ہے میجر فصل جو ہماری خریف کی ہوتی ہے وہ شالی ہوتی ہے دان ہوتا ہے تو مختلف جو آلٹیچیوڈس ہیں ہمارے یہاں کیا اس کا خیال رکھا گیا ہے؟ دیکھو پرٹیکولر ایریا کے لیے کون سا؟ دیکھو ایسا ہے ہمارے وادی کشمیر میں 3 قسم کے جو چاول ہیں وہ لگتے ہیں.
اگر ہم شروع کریں کہ ہمارا جو ٹانگ ڈار وہاں کا جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ کپواڑہ ہے، تو وہاں پہ جو لوگوں کا ہمارا نچ کراپ ہے وہ ہے ہمارا جو زیگ رائس، بالکل لال چاول جو ہمارے لوگ جو اگاتے ہیں، بالکل اس کا خیال بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ پچھلے سال ہمیں کپواڑہ میں کچھ دقت آئی تھی اور اس علاقہ جات میں ہم نے کسانوں کو بولا کہ اس سیڈ کو دوبارہ نہیں لگانا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ڈپارٹمنٹ نے دوسری جو ورائٹیز تھی چاہے جہاں پہ SR2 لگتی تھی، کیونکہ یہ آلٹیچیوڈ کے لحاظ سے لگتی ہے، ہمارے پاس اس وقت ہماری یونیورسٹی کی اپنی ڈیولپ کی اتنی ورائٹیز ہیں، چاہے وہ SR2 ہے، SR3 ہے، SR4 ہے اور SR5 ہے، یہ آلٹیچیوڈ کے لحاظ سے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم نے ڈسٹرکٹوں میں سیڈ کی سٹاکنگ کی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کسان میرا بھائی سیڈ لگانا چاہے تو وہ جہاں سے ہمارے ایگریکلچر کے سٹور سے سیڈ لے، سب سے پہلے وہاں سے جو سیڈ لے گا اپنا نام، ان کے والدین کا نام، کس جگہ کے لیے ہے، اپنا موبائل نمبر لکھیں اور اس دفتر والے آدمی کا نمبر اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ کسی وقت کوئی دقت آئے تو وہ ڈائریکٹلی ہم کو کال کر سکے اور ہم ان کی ہیلپ کے لیے تیار رہیں تھے۔ دوسری بات، ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں اس سال کہ ہمارے پاس جو ڈیپینڈنس ہماری باہر کے سیڈ پہ رہتی تھی، پہلے ہم نے 2 سال سے اس سیڈ کو ختم کیا ہے، ہم بڑے پیمانے پہ جو ہماری کمپوزٹ مکی کی جو ہے وہ پیکیج لگا رہے ہیں، سیڈ ولیج لگا رہے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو جو ہمارا کسان ساتھی پورٹل ہے اس کے اوپر رجسٹر کیا ہے، جتنے بھی لوگ ہم کو اس سیڈ ولیج کے ساتھ جوڑنے ہیں ان تمام کی رجسٹریشن وہاں پہ کی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سیڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ویجیٹیبل کا سیڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ تعداد میں رجسٹر کروائیں تو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ راتف صاحب ہمارے جڑ گئے ہیں کالر ایک لائن پہ، تو ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تُہۍ دیٖتو پنُن تعارف، کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو بولان؟ محمد اشرف وانی، لودو پامپور۔ اشرف صاحب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خوش آمدید پروگرامس منٛز، ہاں فرمائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اشرف بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی حکم۔ ڈائریکٹر صاحب، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اس میں ایگریکلچر کے شعبے میں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بیج جو دیتے ہیں آپ، یہ شالی کا، یہ وقت پر پہنچنا چاہے تھا ان سینٹروں میں۔ بالکل میرے بھائی، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پروگرام کے شروعات میں بھی ذکر کی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے محکمے کے کام کیا سراہنا کی، لیکن اس کے لیے مبارکبادی کے مستحق میری وادی کشمیر کے کسان ہیں۔ ہمارا کام تھا ان کو ایکسٹینشن میتھڈالوجی سمجھانا کہ یہ سیڈ ہے، یہ لگاؤ، زمین خالی نہیں رکھنی، وہ کسانوں نے کیا اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ جہاں تک پیڈی کے سیڈ کا سوال ہے، آپ کے نزدیک 3 جو ایگریکلچر کا سٹور ہے اس پہ سیڈ ہے، اگر آپ کو کسی جگہ ویسا لگتا ہے کہ وہاں اور سیڈ کی ضرورت ہے، میرے پاس کسی بھی جگہ سیڈ کی کوئی دقت نہیں ہے، میں وہ سیڈ پہنچا دوں گا، اور میرے محکمے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو صبح ہی کنٹیکٹ کریں گے، اور آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ رہتے ہیں اگر ان کو بھی کسی جگہ کسی سیڈ کے لحاظ سے کوئی پریشانی ہوگی تو کائنڈلی ان لوگوں کو بھی آپ روپ ان کریں، تاکہ ان تک بھی یہ جو سیڈ ہے ہمارا، جو ویرائٹی بھی آپ کے علاقے میں لگتی ہے، وہ سیڈ سارے کا سارا آپ کو ملے۔ اور دوسری بات، خاص کر جہاں پلوامہ کے یہ رہنے والے ہیں، میں گزارش کروں گا کیونکہ بہت سارے لو لائنگ ایریا ہیں جہاں پہ واٹر کی اسٹیگنیشن ہوگی، اور خاص کر مٹر کی کراپ کے بیچ میں، سبزیوں کے کراپ کے بیچ میں، تو کسی بھی جگہ پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، کیونکہ اتنی محنت کر کے جو ہے، کیونکہ اسپیشلی یہ جو ہماری شیلو روٹڈ کراپس ہیں، جب پانی زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے تو اس کو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ہماری کراپ، اور خاص کر مٹر کی کراپ۔ ہاں، اور کیونکہ مٹر کی کراپ کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال پرواز سکیم کے تحت ہم نے 3 کنسائنمنٹ جو ہیں وہ آج دلی بھیجی ہیں بائیر، اور کیونکہ ہم کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارے کسانوں کا جو پروڈیوس ہے وہ ہم باہر بھیجیں گے، لیکن اگر کہیں خراب ہو گیا تو وہ کیا کریں گے ہم؟ سر ایک اور کالر جڑ گیا ہمارے ساتھ لائن پہ، تو ان کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تُہۍ چھِو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟ تعارف دیٖتو تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو بولان حظ؟ جی جی مٹھاس احمد راسر۔ جی حکم صاحب، سٹھا خوش آمدید پروگرامس میں، فرمائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر یہ گزارش کہ بارش تتھ گئی اکھ 2 دۄہ سایڈس تھوٚمُت سُہ پاکیٹ تمیُک، تتھ ٲس مےٚ چیک، تتھ ٲس ایکسپایر ڈیٹ گوٚمُت۔ اورلے فور یا ؤنِو تُہۍ تتھ حظ اوس ایکسپایر ڈیٹ حظ اوس تتھ سر گوٚمُت۔ کتھ تۄہہِ ووٚنوا سیٖڈس اوسا گوٚمُت ایکسپایر؟ اہن حظ بیلِس حظ۔ کتہِ؟ 5 بڈگام۔ اہن حظ سر۔ بوجھ تو ڈائریکٹر صاحب نے ایسا جواب کیا چیز کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیڈ لے لی تھی تو وہ ایکسپائرڈ کچھ تھی، کچھ ان کا بولنا تھا۔ دیکھیے، میرا
آپ کو یہ گزارش ہوگی کیونکہ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ دکان سے سیڈ لیا ہوگا تو ہم اس کی تحقیقات کر لیں گے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے پاس ویسا کوئی میکینزم ہے نہیں کہ وہ ایکسپائر سیڈ تو ہم دیتے نہیں، کیونکہ ہم اپنے فارم پہ سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی باقی پھر بھی جو سیڈ آپ نے لگایا ہے اگر آپ کے پاس اس کا بیگ موجود ہوگا، آپ نے کسی جو پرائیویٹ ڈیلر ہے ان سے سیڈ لیا ہوگا، میں اس کو بھرپور طریقے سے صبح ہی آپ کے پاس میرا ملازم پہنچے گا اور وہ پہنچ کے دیکھے گا اور ان کو بتائیے گا، جانکاری بتائیے گا کہ کس لحاظ سے کیا کرنا ہے۔ ہاں اگر کہیں پرانے کسی سال کا سیڈ رکھا ہوگا تو قدرتی بات ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ آج تک ختم ہوئی ہوگی، لیکن صبح انشاءاللہ آپ کے پاس میرا آدمی آئے گا۔ یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، میں گزارش کروں آپ سے کہ بہت سارے کسان ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ ایک بار سیڈ لے لیا، جتنا اس کو ضرورت ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہے، تو اگر کچھ سیڈ اس میں سے تھوڑا بچ جاتا ہے تو رکھ لیتا ہے، پھر وہ کوشش یہ نہیں کرتا کہ یہ ایک سال کے بعد نہیں لگانا ہے، پھر وہ دوسرے تیسرے سال لگاتا ہے۔ بالکل، تو اگر ویسی کوئی بات ہو تو یہ چھوٹے فیوچر تو سیڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، لیکن جو اس وقت سکیمز آپ کے پاس ہیں بہت انٹرسٹنگ سکیمز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ دیکھیے ایک تو ہمارے پاس، ایکسکیوز می سر، پہلے ہمارے کالر ایک لائن پہ ہیں، محمد شفیع صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شفیع صاحب حکم۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کامہِ خٲطرٕ ویٖڈر خٲطرٕ؟ اہن حظ ویٖڈر خٲطرٕ۔ اچھا، کتہِ؟ یہ حظ بڑے ایگریکلچر دفتر پہ۔ کس دفتر میں؟ کس جگہ پہ؟ جگہ کا نام بتائیے۔ گمبورا۔ گمبورا یہ کس تحصیل میں آتا ہے؟ بڑگام۔ اچھا، کہاں پہ؟ بڑگام میں۔ دیکھو ڈسٹرکٹ بڑگام میں جہاں کہیں آپ نے اس کا فارم بھر کے رکھا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 3 سال سے جو فنڈنگ سسٹم تھا اس پیٹرن کی وجہ سے بہت سارے ایکومولیٹ ہو گئی ہیں، لیکن میکنائزیشن کے بیچ میں اور خاص کر ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے بیچ میں ہم نے اتنا پیسہ مانگا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اس بار، اس کے لیے بجٹنگ جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہونے والی ہے، اور جو ان کا ایشو ہے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں، کیونکہ کسان کا فیڈ بیک ہے، کسان کی شکایت نہیں ہے، کسان کا یہ فیڈ بیک ہے، ان کے فیڈ بیک سے اور بھی شاید بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس چیز کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اسکیموں کا بھرپور فائدہ لیں گے۔ میں ان کو بتاؤں کہ کوشش کریں کہ ان کے نزدیک ترین جو ایگریکلچر کا دفتر ہے، اور خاص کر میں کسان بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ کسان بھائیوں کا ایک گیلا رہتا تھا کہ ہر گاؤں میں ہر جگہ ایگریکلچر یا الائڈ سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن یہ جو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنا، اس کے بیچ میں جو 3 لیول کی ٹریننگ تھی، سب سے پہلے یوٹی لیول ٹریننگ تھی، وہ کمپلیٹ ہوئی، پھر ڈویژنل لیول ٹریننگ جس کے بیچ میں ریسورس پرسن کریٹ کیے گئے وہ ہوگی، اور 24 اپریل 2023 سے پوری یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے 3600 پنچایتوں میں ٹریننگ کا جو شیڈیول ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے، اور ہر پنچایت میں 3 دن لگاتار ٹریننگ چلے گی۔ کوئی بھی جو پنچایت ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں۔ چودھری صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں، کالر ایک جٹ گئے ہیں، غلام قادر خان صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں پہلے۔ ہلو 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 غلام قادر خان صاحب، تُہۍ چھِو حظ لائنہِ پٮ۪ٹھ؟ ہیلو خان صاحب، لگتا ہے ہماری بات ان تک نہیں پہنچ۔ جی جی جی، کال ڈراپ۔ ہلو دوردرشن۔ السلام علیکم غلام قادر خان صاحب، فرمائیو کیا چھو اسم شریف تو کتہِ چھو روزان؟ جناب بہٕ چھُس رنگریٹ روزان، مےٚ دِتو اکھ کتھ۔ ناو ؤنِو، ناو۔ جی جی حکم۔ سر آواز آ رہی ہے میرے کو آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے۔ جی جی آپ حکم کریں۔ سر 2 بول رہے ہیں، ایک ہی نہیں 2 بول رہے ہیں۔ 2 نہیں، آپ بولیے آپ بولیے۔ ہاں سر، میرا یہ ایک ہے، ہم یہاں رنگریٹ سے رہتے ہیں، میرا نام احمد ہے، تو مجھے معلوم کرنا ہے کہ ہمارے یہاں اولیو آئل جو اپنا یہ سینٹرل سٹھ میں اولیو آئل لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اولیو آئل کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اولیو پلانٹیشن کا سوال ہے، یہ بڑا معقول آپ کا سوال ہے۔ اولیو پلانٹیشن کے لیے میں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں آپ کا جو کنسرن ہے یہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر صاحب کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کروں گا، اور آپ کے پاس ان کے افسر یا میرے محکمے کے افسر جو ہیں وہ آپ کے پاس فیڈ بیک لینے کے لیے خود آ جائیں گے، اور کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آپ کی بھرپور طریقے سے مدد کرنے کے لیے جو بھی ہم سے مدد ہو سکے گی، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایگریکلچر سے ہوں تو وہ کام نہیں کروں گا۔ میرا کسان کسی بھی محکمے کا کوئی سوال ہو وہ کھلے طریقے سے مجھ سے کر سکتا ہے، اور میں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ان کے
कंसर्न वो मैं उनके साथ शेयर करूंगा और इसका सोल्यूशन ढूंढ के इनको बताऊं। तो इन्होंने ऑलिव के बारे में बात की और एक्सोटिक जो वेजिटेबल देखो जहां तक एक्सोटिक वेजिटेबल का ताल्लुक है वो तो मेरा डोमेन है। जी जी, जितनी भी एक्सोटिक वेजिटेबल आप लगाना चाहें, जो भी टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत है, हमारे लोग आपके पास आएंगे, वहां अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और आपकी जमीन को देखेंगे, अब वहां ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, जमीन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि एक्सोटिक में एक हमने रिवोल्यूशन लाया है एक्सोटिक के अंदर और उस एक्सोटिक दौर को हम कभी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। अब्दुल साहब हम जुड़ गए हैं कॉलर एक लाइन पे, तो इनसे सवाल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रशीद साहब, तुम सठा खैर मकदम प्रोग्रामस मज वनियो क्या सवाल छ? मुबारक डायरेक्टर साहब। अच्छा, ये वारिया को एग्रीकल्चर हां रशीद साहब गोड करता तुम पानी टीवी की वॉल्यूम यूजन आवाज सु करियो तुम बंद। यहां की वॉल्यूम वन तो सवाल क्या सवाल? सवाल आछि डेलीवेशन डेलीवेटर हां हुकूमत करान अजा तो वारिया ठीक मसला में रोकन पकड़। शुक्रिया सवाल करने का। बुझता डॉक्टर साहब बताएंगे डेलीवेजर्स जो आपके डिपार्टमेंट में है क्या? देखिए ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, जो लोग लगे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको जो उस नॉर्म में फिट बैठेंगे उनको रेगुलराइज करेंगे और गवर्नमेंट तो कभी किसी भी के खिलाफ नहीं होती है, वो उसके फायदे की बात करती है। तो ये एक वैसा सवाल है कि इसका बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, इंशाल्लाह ये मसला भी हल होगा, ये इंशाल्लाह होगा और बहुत सारे हल हुए हैं, बिल्कुल ये भी होगा, बहुत सारे हल हुए। तो मैंने वो सवाल एक किया था कि भाई क्या आप कौन सी नई बात आप बताना चाहते हैं हमारे किसानों को? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नॉर्मल स्कीम में जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो कैपेक्स बजट से उनकी फीडिंग हो या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से ताल्लुक हो, जब इस चीज की असेसमेंट की गई कि किसान जो किसानी के साथ जुड़ा है और जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि किसान को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाना है, इसी को देख के जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो डॉक्यूमेंट बना और जिसके बीच में मैं 29 प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था कि आने वाले 5 सालों में 5000 करोड़ की किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक मल्टीटास्किंग स्कीम बनी है इंशाल्लाह। अब्दुल रशीद परेश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे सवाल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। अब्दुल रशीद परेश साहब तुझ लाइन पे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुझ ठीक? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाए तो क्या? मैं तरफी तक वरने चुदे साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम ईद मुबारक। खैर मुबारक। दोयम कचम न्यूज़ लेटर इनकलाब एम खबर शुद मुबारक इनस करान। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल क्या रिसर्व सवाल वनियो क्या छु यसान जान? हेलो बात वनान ये माशे यति एग्रीकल्चर वाल छ नारबल पड़न सनूर तामत यम छिन सोनिस गांवस में जान नौतर जाने की आब मा खोद बारान पे या तो गोस खोद आब यम छिन जई दिवान ना यम का कंतर इन पानी जाय युतिम यो बणगाम ताय या तलाक जमान आसान कतिच कात छु तुई करान कत का तलाकस में कात इलाकस में रशीद साहब? हेलो क्या सवाल था, मैं पकड़ लूंगा। जी कह रहे हैं वो जो एम्प्लॉई हैं आपके डिपार्टमेंट के वो हर गांव में। शुक्रिया सवाल करने का। डॉक्टर साहब वन तो सवाल जवाब ऐसा है कि इनके गांव में नहीं आते हैं लोग, इनकी शिकायत है। मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो आपका फीडबैक है इसको एड्रेस किया जाए और अगर किसी भी जगह ये देखा जाएगा कि कोई मुलाजम वहां नहीं आता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, क्योंकि किसी भी कास्ट पे हम किसानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने के लिए हैं। गवर्नमेंट ने हमें इसीलिए रखा हुआ है। अगर किसान के साथ मेरा कोई मुलाजम मुझे खिलवाड़ करता मिलेगा तो शायद मुझसे बुरा शख्स इस दुनिया में कोई ना होगा। मैं किसान के साथ ये खिलवाड़ कभी नहीं होने दूंगा और ये मेरा एक मिशन है जी। और कल से ही मैं इस चीज की वेरीफाई करूंगा कि वो मुलाजम जिसकी पोस्टिंग वहां पे होगी। हाँ, एक बात हो सकती है कि बहुत सारे हमारे एरिया में स्टाफ की डेफिशिएंसी है कि किसी दूसरे के पास एडिशनल चार्ज हो तो वहां कम आता हो, वो मैं देख लूंगा। उस इश्यू को भी कंसर्न को एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर किसी मुलाजिम की वहां ड्यूटी होगी और वो वहां नहीं आएगा, इस चीज के साथ सख्ती से डील किया जाएगा। शीराज अहमद ऋषि साहब त्राल से हमारे जुड़ गए, कॉलर यंग हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी हेलो
السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشید صاحب تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ شکر الحمدللہ. تہٕ أسۍ چھِ مُبارکباد گۄڈٕ دوٗردرشنٕکۍ واریاہ شُکر گُزار چھِ أسۍ کہ تُہۍ چھُو یہِ پروگرام وَنان حظ. بیٚیہِ ڈایریکٹر صٲبُن چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار. ییٚمہِ ساتہٕ یِم ڈایریکٹر صٲبن حظ جویِن کوٚر یہِ ایگرِکلچر خٲطرٕ یِم أمۍ پینٕز نِیہِ واریاہ ہمدردی سان دلچسپی سان یِم أمۍ کامہِ کرِ. اہنٛز ٲس محنت, اللہ تعالیٰ سُنٛد اوس مدد. یُس تہِ یتھ منٛز تہِ أمۍ محنت کٔر تتھ منٛز بنیو بمپر کراپ حظ. أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار اہن کہِ یہِ چھُ واریاہ پینٕز نِوان حظ. وۄنۍ چھُ سٲنۍ رِکویسٹ اکھ حظ. فرمٲیِو. چوٗنٛکہِ یہِ چھُ واریاہ پینٕز نِوان حظ. ییٚلہِ محنت چھُ کران اتھ چھُ پھل تہِ آسان اصٕل. اگرے أسۍ اکھ اویرنیس پروگرام مگر تتھ منٛز گژھِ ہن آسٕنۍ ڈایریکٹر صٲب تہِ حظ. انشاءاللہ آپ کے ایریے میں اویئرنیس پروگرام ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں خود اس پروگرام میں حصہ لوں گا اور میں باقی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. میں یہ انشور کرتا ہوں. ریکویسٹ ہے اور ایک ریکویسٹ ہے سر, ہمارے ترال میں جو ان کا دفتر ہے آپ کا سر. جی سر, آپ کا دفتر جو ہے وہ بہت چھوٹی بلڈنگ ہے. اس میں سر ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا کوئی دوسرا. دیکھیے ایسا ہے کہ بلڈنگ چھوٹی سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن میرے لوگ کسانوں کے پاس پہنچے, وہ کسانوں کے کھیتوں تک پہنچے, کسان تک وہ ٹیکنالوجی بتائیں جو یونیورسٹی نے ڈیولپ کی ہے اور وہ ایکسٹینشن میتھڈالوجی جس سے کسان کو. ایک سر ریکویسٹ ہے جہاں وہ بیج رکھتے ہیں نا سر وہاں ان کی بہت کم جگہ. سٹور نہیں ہے. جو سٹور ہے اس سٹور کے دائرہ بالکل بات کرنے کی جگہ تک نہیں ہے سر. بالکل جہاں سٹور رکھا گیا ہے اس سٹور کو ری ایلوکیٹ کیا جائے گا. شکریہ سوال کرنے کا. بالکل یہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اگر ان کے گرد و نواح کے علاقہ میں 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی سٹور نہیں ہوگا تو میں نیا سٹور بھی وہاں کھلواؤں گا. جی ہاں سٹورز کی تو پرابلم ہے کہیں جہاں کہیں بھی ایسی وادی کشمیر میں ہوگی اور میرے نوٹس میں آئے گی. بلکہ میں نے تمام چیف ایگریکلچر افسروں کو یہ ہدایت دے کے رکھی ہیں, جوائنٹ ڈائریکٹر ان پٹ کو ہدایت دے کے رکھی ہیں کہ جہاں پہ بھی کسانوں کو نیئر بائی سٹور سے ان کو سیڈ چاہیے کم سے کم پنچایت کے نزدیک 3 سٹور ہو, اور اگر ABC کر کے 2 پنچایتیں ہیں تو 2 پنچایتوں کے بیچ میں ایک سینٹر ہو تاکہ کسان کو سیڈ لینے کے لیے کسی دور جگہ نہ جانا پڑے. میں اس کو پورے طریقے سے انشور کروں گا. اسکیمز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے نوجوان خاص کر کہ نارمل. ایکسکیوز می, پھر ایک کالر جڑ گیا ہمارے ساتھ تو ان کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے تو آپ تو اسکیموں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ نارمل کیپیکس کی اسکیمز ہوتی تھی جس کے بیچ میں مختلف قسم کے جو فائدے وہ کسان تک دیے جاتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بہت ساری سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم چلائی گئی, چاہے وہ کسی انسینٹیو کے لحاظ سے ہوں چاہے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے لیے. اور میں ایک بات اسکیم کا خاص کر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بار ہے کہ وادی کشمیر کے 10 کے 10 ڈسٹرکٹوں میں ہمارے خریف کی جو 2 میجر کراپس ہیں پیڈی اور مکی, ان دونوں کے لیے فصل بیمہ یوجنا کی اسکیم لانچ کی گئی ہے. میں تمام کسان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی فصل کا بیمہ کروائیں. 15 جولائی تک اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور انشورنس کمپنی کے پاس کروائی جا سکتی ہے. اور کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی ویسے حالات ہوں, کوئی ہیل سٹارم ہو, کوئی زیادہ بارشیں ہوں تو میرے کسان کی فصل کو نقصان ہو, تو وہ جو انشورنس ہم نے اس فصل کا کرایا ہوگا اس سے کسان کے اس نقصان کی بھرپائی پورے طریقے سے ہوگی. میرے خیال سے یہ سب سے خوش آئندہ بات ہے ہمارے کسانوں کے لیے. ہم نے کوشش کی اس کے لیے تو بہت سالوں سے, جب 2007-8 سے فصل بیمہ یوجنا کی اسکیم ڈیفرنٹ نام کے تحت شروع ہوئی, بہت بار ٹینڈر کیے گئے, یہ نئی اسکیم امپلیمنٹ ہو رہی تھی, لیکن لگاتار کوششوں کی وجہ سے, اور میں اللہ کو تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ شرف بھی مجھے ہی حاصل ہوا کہ پورے UTF جموں اینڈ کشمیر کے 20 کے 20 ڈسٹرکٹوں میں ایز مشن ڈائریکٹر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا 1 اپریل 2023 سے اس اسکیم کو ہم نے لاگو کیا ہے. اور ہماری خریف کی دونوں کراپس اس کے بیچ میں کور ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس اسکیم کے لیے جو ریسٹرکچر ویدر بیس اسکیم ہے جس میں ہارٹیکلچر کراپس آتی ہیں اس کے لیے بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ اسکیم جو ہے اس کا بھی بھرپور فائدہ لیا جائے. غلام نبی صاحب پلوامہ سے جڑ گئے ہمارے کالر ایک, تو ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہیلو غلام نبی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟ اہن حظ شکر رۄبس کُن. فرمٲیتو کیٛاہ چھُ تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش آمدید پروگرامس منٛز, ؤنۍتو کیٛاہ سوال چھُ؟ عرض جناب چھُ یُس زن أسۍ چھِ زٔمیٖندٲری کران وارٕ کارٕ یُس زن یہِ
ट्रैक्टर को मामला छुना है आसान अस पे गवर्नमेंट कहीं नजर दिवान काल मंगान 1500 सुबह से मंगान 1000 अच्छा क्या चीज अमुक बड़ कत पे चाहे ओबियस मज लागुन अच्छा 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 तो चाहे पशकस मज लागुन ठीक हाँ गवर्नमेंट पर नजर किस चीज पे ये कह रहे हैं ट्रैक्टराइजेशन जो हमारी खेतों की होती है तो उसमें रेट्स चेंज होते रहते हैं। ये एक बड़ा माकूल सवाल है, शुक्रिया सवाल करने मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने वक्त के निजाकत से एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैंने ऑलरेडी तमाम चीफ एग्रीकल्चर अफसरों को रिटर्न में एक ऑर्डर किया है, क्योंकि इस चीज का जो रेट मुकर्रर करना है वो हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो चाहे आगे से डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लगाएं या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को लगाएं, ये रेट जो है ये अप्रूव होंगे। और आज सुबह भी मैंने इसमें एक मीटिंग ली है और मैं तमाम चीफों से फीडबैक ले रहा हूं कि 1 घंटे का रेट जो है फर्स्ट फ्लोइंग का क्या होगा, सेकंड फ्लोइंग का क्या होगा, इस लिहाज से जो कस्टमाइजिंग सेंटर है इसके पे मैंने ऑलरेडी कार्रवाई की है। बहुत दूर से और पूरा जम्मू से बहुत बहुत अच्छी बात, इनकी बात सुनते हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 आरिसपुरा जम्मू से हमारे जो हेलो 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 हाँ जुड़ गए जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में, फरमाइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो मैं यशपाल बोल रहा हूँ जी नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। बात पूछना था डायरेक्टर साहब से जी यार, यहाँ का रेट जो गेहूं का रेट है वो 1925 है और पंजाब में 2950 दे रहे हैं। अरे जब तक रेट नहीं फिक्स करेंगे ये लोग तो जिम्मेदार खुश कैसे होगा। ऐसा है, जिस कंसर्न को आपने जाहिर किया ये आज ही जो है मैं अपने काउंटर पार्ट से इस इश्यू को टेकअप करूंगा और आपका टेलीफोन नंबर लेके आपसे सुबह ही बात होगी और आपके इस इश्यू को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम किसानों के फायदे की बात है, उनके हक की बात है। और मुझे फख्र होता है कि जब हमारे किसान इस लिहाज से इतने बढ़िया सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, जो रिप्रेजेंटेशन फार्मिंग कम्युनिटी की होती है, इसी लिहाज से हमें फार्मर चाहिए। हमारा फार्मर जब इस लिहाज से तरक्की करेगा कि वो क्वेश्चन पूछने के लायक होगा तो हमारे किसान जो बाकी वाले किसान हैं जिनकी आवाज उतनी बुलंद नहीं रह सकती उन सबको फायदा मिलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं इनको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब मैं आ रहा था इस जाम में फंसा हुआ, पहले एक कॉलर है और जुड़ गए हैं तो इसके बाद आप मैसेज देंगे, पहले हम ये कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ना वन तो कच पे क्या सवाल रशीद साहब वन तो क्या सवाल? अच्छा सवाल एग्रीकल्चर ये मगर ये मतलब के तो ये टिलर विलर जमीन खतर कड़ाव आत्मा सब्सिडियां बनन बिल्कुल ऐसा है। जहां तक आपने टिलर की बात की या दूसरे इम्प्लीमेंट्स की बात की, चाहे ट्रैक्टर्स की बात की, इतने अबंडेंट क्वांटिटी में हमने इसका जो प्लान है वो अप्रूव किया है कि किसान भाइयों के पास पहुंचने में, अब सबके पास तो एक बार नहीं पहुंच सकते, लेकिन बारी बारी हमारी कोशिश होगी कि जो डिजर्विंग किसान हैं, अब तो ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है उनके लिए, ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बता दीजिए क्या फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी एक हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया है, उसके ऊपर जो किसान भाई जिनके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, उनके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो उस पोर्टल पर जाएं, उस पोर्टल पर जाके अपनी जो उनकी डिमांड है उसको अपलोड करें। वो गवर्नमेंट की किसी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, उस स्कीम को लें कि मैं ये लगाना चाहता हूं, कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है, कोई सब्जियों का काम करना चाहता है, कोई पैकेज लगाना चाहता है, कोई वर्टिकल एक्सपेंशन में दूसरा कोई काम करना चाहता है, 29 प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट का फायदा लेना चाहे तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन तो लेकिन अगर किसी जगह से कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता तो हम ऑफलाइन में भी हमारे पास, बिल्कुल ऑफलाइन में भी हम उनको उनकी मदद करने के लिए। मेरे ख्याल से यही एक मैसेज रही है हमारे तमाम किसानों के लिए कि ये बहुत अच्छी मैसेज है, जो इसका फायदा लेना चाहते हैं। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 मसले हैं। जी नंबर 1 कि इस वक्त जो रबी क्रॉप्स ग्रो की गई थी उसके बीच में पानी खड़ा ना होने दें, ड्रेनेज, जो मैंने प्रोग्राम के दौरान भी कहा, तो उसका खास सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी वो है। जी और जितने भी लोगों को नर्सरी शो करनी है, खासकर पैडी की, इस वक्त राइट टाइम है, उसकी नर्सरी सोइंग में कोई देरी ना की जाए। बिल्कुल। उसके बाद मक्की का बीज तमाम जगह दस्तियाब है, सोइंग मॉइस्चर अवेलेबल है, सोइंग करें। और खासकर जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें 5000 करोड़ रुपया 5 सालों में खर्च होना है,
उस स्कीम का भरपूर फायदा लें, एग्रीकल्चर और लैंड सेक्टर के महकमों के लोगों के साथ जाएं और इसका भरपूर फायदा और एक इनकलाब आ जाएगा, एक इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि जब वादी कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर का किसान दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होगा। चौधरी इकबाल साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। दोस्तों तुहंद तह शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंद गई तह बे मुलाकात। बिहियो अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।